بات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش مناسب ہے کہ آپ لوگ یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹیک مت لگا کے بیٹھیں، کیونکہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے آپ کو نیند آئے گی، وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹے گا پھر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ تو تھوڑی سی آگے ہو کے بیٹھیں اور ٹیک نہ لگائیں، مہربانی کر کے۔ بہرحال خطبہ سننے آتے ہیں، سونے نہیں آتے ہیں۔ سونے کے لیے ہفتہ بھر الحمدللہ کافی ہے۔ اس تیاری کے ساتھ آئیں کہ ہمیں خطبہ سننا، سونا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حج کے تعلق سے بہت ہی اہم اور فضیلت والی باتیں کی ہیں، چاہے قرآن کے ذریعہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعہ ہو، دونوں باتیں اللہ ہی کی ہوتی ہیں۔ حج کا معاملہ ایسا ہے، حقیقت میں اس کام کے لیے جو پلان بناتا، ارادہ کرے، اور وہ بھی محض اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد نہ ہو، تو حقیقت میں اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے اندر اللہ کی محبت ہے، بیت اللہ کی دیدار کی ایک طرف ہے، ایک چاہت ہے، وہ بے قرار رہتا ہے کہ یار کب وہ دن آئے کہ میں اللہ کے اس عظیم گھر کے پاس جاؤں، اس کا دیدار کروں، اس کا طواف کروں، حرم کے علاقے میں کچھ نمازیں پڑھوں۔ ایک طرف ہوتی ہے، یہ علامت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ حج کے لیے کوشش کرتا ہے، تیاری کر لیا، نکل گیا، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ بھئی ہم پوری تیاری کر رہے ہیں، لیکن کیا پتا کب ہماری یہ زندگی کی شام ہو جائے، کب یہ سانس ہماری آخری سانس ہو، کب ہماری یہ بات آخری بات بن جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ایک آدمی پوری تیاری کرتا حج کے لیے، بلکہ نکل بھی جاتا ہے، اتفاق کی بات اس کی زندگی اس کے ساتھ نہ دے، موت اس کو دبوچ لے تو بڑی تکلیف ہوگی، اور دوسروں کو بھی کیا ہے، میں تو پوری تیاری کر کے رکھا تھا، کوشش بھی کیا، اور اللہ نے مجھے اس سے محروم کر دیا، میری مقدر ساتھ نہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے کہ بندہ اگر حج کے لیے نکل جائے یا حج کی کوشش میں لگ گیا ہو اور مقدر ساتھ نہ دے، تو بھی اللہ رب العالمین کے جانب سے اس کو حج کا ثواب دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ کی مہربانی، اللہ کا انعام۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اللہ کے ہاں جو فارمولہ ہے نا، وہ نتائج نہیں ہے، کوششیں دیکھی جاتی ہیں کہ بندہ کوشش کیا کر رہا، بس کوشش ہی اللہ دیکھتا ہے کہ بندے کی کوشش کیسی تھی، کام ہو نہ ہو یہ الگ میٹر ہے۔ اللہ نیت پر، کوشش پر ثواب دے دیتا ہے۔ چنانچہ ترغیب اور ترہیب کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، کہ جو حج کے ارادے سے نکل گیا اور اتفاق سے وہاں تک پہنچ نہیں پایا اور راستے میں انتقال کر گیا، بھئی ہو سکتا ہے نا، زندگی کے کیا بھروسہ، کیا ٹھکانہ ہے یار، کب ہمارا یہ جمعہ آخری جمعہ ہو، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا کا واحد یہ چیز ہے جس کے بارے میں کوئی بھی بندہ ایک پل کی گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن اللہ کے بندو ہمارے اعمال جو ہیں نا، وہ ہمیں ہمارے اعمال سے جو میسیج جاتا وہ یہ
کہ جب تک ہم 60 سال کے ہو نہیں جائیں گے نا تب تک دنیا چھوڑیں گے، اتنی غفلت کے ہم شکار ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی حج کے ارادے سے نکل گیا، اتفاق سے وہ مر گیا، تو اس کو حاجی کے برابر ثواب لکھا جائے گا قیامت کے دن، یعنی پورا حاجی کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اتنا بہترین انعام اور اللہ کی جانب سے اتنا بہترین وافر کہاں ہو؟ پھر ہمیں کیا، ہمیں کوشش کرنا چاہیے بس، اور کچھ نہیں۔ ہو گیا تو بھی بڑھیا ہے، اور نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین ضرور ہماری کوشش پر، ہماری تگودوں پر، ہماری اچھی نیت پر ہمیں حج کا ثواب دے گا، کوئی دو رائے نہیں۔ اسی طرح یہ حج ہی تک کی بات نہیں، آگے فرماتے ہیں وَمَنْ خَرْجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو عمرے کے ارادے سے نکل جائے اور اتفاق سے اس کی موت ہو جائے تو قیامت کے دن اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے، عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے۔ تو اللہ کے بندے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہوتا بھی ہے، کوشش کے بعد ہی نتائج نکلتے ہیں، تگودوں کے بعد، طلب کے بعد، جستجو کے بعد نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو ایک جذبہ رکھیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ہے اور جس کے اندر حج یا عمرہ جیسی عظیم نیکی کی طرف نہیں ہے تو اللہ بہتر جانے اس کا وہ ایمان کس دریچے میں چھپا ہوا ہے، دل کے کس کھانے میں سو رہا ہے، یہ پتہ نہیں۔ مومن اور اللہ کے دیدار کی طرف، اللہ کے گھر کے دیدار کی طرف نہ ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں؟ جب اللہ سے بندہ محبت کرتا ہے نا تو اللہ کے گھر سے بھی محبت کرتا ہے۔ جیسے اہل ایمان جن کو اللہ جنت میں جگہ دے گا وہ اللہ کے دیدار کے لیے بےتاب ہوں گے، اور اللہ ان کو اپنا دیدار بھی کرائے گا، اور اس دیدار میں جو لذت ہوگی، جو ذائقہ ہوگا، وہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابل میں فیل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ وہ محبت کی دیدار، وہ طرف کی دیدار۔ تو ایسے اللہ کے گھر کی محبت کی بھی تڑپ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، یا ہم اس کی دیدار کے لیے تڑپیں گے اور دیدار کریں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ ہم کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اور تو یہ تو حج عمرے کی بات نہیں، یہ نیکیوں کے تعلق سے کوئی بھی نیکی اگر آپ کوشش کریں، ارادہ کر لیں اچھے سے، تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ آپ کی کوشش اور نیت پر ثواب دے دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نیت کر لیں، کوشش کر دیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بسا اوقات لوگ اذان دینے کے لیے لوگ لڑتے ہیں کہ صاحب میں اذان دوں گا، مجھ کو یہ ثواب۔ تو اللہ کے بندو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نیت کریں، کوشش کر رہے ہیں نا اور نہیں دے پائے تو بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ آپ کی نیت پر، آپ کی کوشش پر اذان دینے کا ثواب دے گا۔ پھر کیوں لڑتے ہو؟ اور اگر آپ صبر کر لیے، ابھی رپورٹ ہے کسی مسجد کے بارے میں لوگ اذان کے لیے لڑ رہے تھے، بڑا عجوبہ ہے بھئی، ایسی باتیں آتی بولنا پڑتا ہے، دل نہیں مانتا ہے۔ اگر نہیں یہاں سے بولیں گے تو کیا گھروں میں جا کے ہم بتائیں گے؟ ہم گھروں میں بولیں گے۔ وہ بندہ جو اذان دینے کی طلب رکھتا ہے، یہ ہر نیکی کا معاملہ ہے کہ بندہ کوشش کرے اور کسی وجہ سے نہ کر پائے نا، اللہ کا دل تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو بندے کی نیت پر، ارادے پر ثواب لکھتا ہے، لکھواتا ہے فرشتوں سے، دیتا ہے ثواب۔ تو بندہ اذان دینے کی طلب رکھتا ہے، صبر کر لیتا کہ چلیے ہمارا بھائی دے دے گا، اللہ کو اس کو ڈبل انعام مل جائے۔ ایک تو اذان دینے کا ثواب، دوسرے جانتے ہیں صبر کرنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور اذان دینے کے لیے لڑو گے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، مگر لڑائی کا گناہ ضرور مل جائے گا مسجد جیسی جگہ میں۔ تو یہ نیکی کا اللہ کیا اصول ہے کہ کوئی بھی نیکی آپ کرنے کی کوشش کریں، ارادہ کریں، نیت بنائیں، اللہ رب العالمین اس پر ثواب دیتا، لکھتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم فریضے کی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں، طبرانی کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ حج کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کے ہر قدم کے بدلے میں گناہ مٹائے جاتے ہیں۔
اللہ کے بندو بہت بہترین آفر ہے. ہم گنہگار، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے اعمال بہت صاف نہیں ہیں، وہ تو جب کھول کر ہم کو دکھایا جائے گا تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. لیکن کچھ نیکیاں کریں کہ اللہ خوش ہو اور ہمارے گناہوں والے اعمال پر پردہ ڈال دے، جو ہمارے ذلت و رسوائی کے لیے سبب بن سکتی ہے، اللہ اس کو مٹا دے. تو اللہ کا شکر فرماتا ہے جب بندہ حج کے لیے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں. اس کے بعد بندہ جب وقوف عرفہ میں جاتا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے، حج کے طریقے میں سے کہ وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے بہت خوش ہوتا ہے اللہ، اور آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کیفیت کنڈیشن کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ کیسے نزول فرماتا ہے، لیکن فرماتا ہے. حدیث میں ہے تو فرماتا ہے. اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں اتنا خوش ہوتا اللہ کہ اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے فخر کے طور پر، ہمارے دیکھو یہ وہ بندے عرفات کے میدان میں بندے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں وہ قربانیاں یار، بہترین مکان، بہترین روم، ساری سہولتیں چھوڑ کر عرفات کے میدان میں مسافر کی طرح ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. آسان کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. اللہ یہ کہ ریا سے ہمارا دل خالی ہو، ورنہ ریاکاری بھی بہت بڑا کام کروا لیتا ہے. دکھاوے کے چکر میں یہ بہت بڑی نیکیاں کرتا اور نیکی بن نہیں پاتی. تو عرفات کے میدان میں یہ بندے ٹھہرے ہوتے ہیں. اللہ فخریہ طور پر فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو ہماری یہ بندے ہیں جو رحمت کے طلبگار ہیں، جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. گویا اللہ غالباً یہ فرشتوں کو کہنا چاہتا ہے نا کہ یہی وہ مخلوق تھی جب ان کے باپ آدم علیہ السلام کو میں بنا رہا تھا تو تم اعتراض کر رہے تھے، یہی کر رہے تھے نا ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، فتنہ برپا کریں گے. دیکھیے ہم کو دیکھا نہیں انہوں نے، ہم نے جو خبر دی ہے اس پر ان کا اتنا زبردست ایمان ہے، گھر بار شہر سٹی وطن ملک سب چھوڑ چھاڑ کر کے اس میدان میں آ کے بیٹھے ہیں. مقصد کیا ہے؟ ہماری رحمت کے طلبگار ہیں. اس طرح اللہ رب العالمین ان کو فرشتوں کو احساس دلاتا ہے. اس کے بعد جمرات کے میدان جمرات جہاں کنکریاں ماری جاتی وہاں جب حاجی لوگ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین بندوں کے اگر جسم پر بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں، یا دنیا کے جتنے ایام ہیں نا ان ایام کے برابر گناہ ہوں، یا زمین کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں، تو اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. کتنا بڑا نیکی کا کام ہے. اللہ کے بندو جنہیں اللہ نے دیا ہے تھوڑی بیداری دکھائیں، اس کے لیے تھوڑی سی اپنے آپ کو تیار کریں. اتنا بڑا نیکی اللہ سب مٹا دیتا ہے. اس کے بعد بندہ جب سر مڑاتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی لکھتا ہے. اور جب بندہ طواف کر لیتا ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، آخری طواف، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے. اتنی فضیلت ہے اس حج کی جس کے بارے میں ہم سورے ہوئے ہیں. دنیا کے سارا کام ہمارا ہو جائے گا، مکان بن جائیں گے، شادی بیاہ ہو جائیں گے، سارا رسم و رواج پورا ہو جائے گا. اور اس کام کو ہم سوچتے بھی ہیں نا تو 60 سال پار ہونے کے بعد اتنا عظیم کام ہے. اسی لیے گزارش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو نیکیاں گناہ مٹائے جاتے ہیں بڑا اہم ہے، لیکن کچھ ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں جو وہاں نہیں مٹ پاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خواجہ جب وہاں جائے تو کوشش کرے کہ کچھ ایسی چیزیں جو وہاں اس میدان میں بھی وہ گناہ نہیں مٹ پاتے. مثلا دوسرے کا حقوق دبا کے بیٹھا ہو تو پھر وہ حقوق وہاں بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے. کسی کا غبن کر کے بیٹھا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا کھا کے رکھا ہو. اس لیے کہا جاتا ہے حاجیوں کو کہ جب آپ اس کام کے لیے جائیں اتنا ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہ وہ کام جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ نے سسٹم بنایا ہے کہ یہ گناہ تو تمہیں مٹانے پڑیں گے. توبہ استغفار کرنا پڑے گا، معافی تلافی کرانی پڑے گی. کسی کا دل دکھایا ہو اور ایسے ہی ظلم کے طور پر زیادتی کے تو وہ سارا مسئلہ حل کرو. پھر اس کے بعد جاؤ
تو اللہ رب العالمین کی یہاں سے تم ایسے لوٹ کر آؤ گے جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بالکل صاف شفاف، اس کے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں ہوتے، اس طرح ہو جائے گا۔ تو اللہ کے مطلب بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح آداب سفر میں سے، یعنی حج کے لیے بندہ جب نکلے، سفر کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنی نیت میں یہ چیز رکھ لے، کیا اللہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنی ہے، دو چیز، کہ بھئی یہ کام ہم کر رہے ہیں، اتنا عظیم کام ہے، مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جیسے اللہ ہے آپ سے راضی ہوا نا، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی کہ اللہ آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی یہ کامیابی ہے۔ تو آپ اس کام کے لیے جب تیار ہو تو اپنے اندر اللہ کی رضا مقصد بنائے کہ اللہ اس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے، اور تقرب اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی قربت مل جائے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو پھر نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، بھلائیوں کی توفیق دیتا ہے، برائیوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور خوب نوٹ کر لیں، یہ سارا کام توفیق پر ہوتا ہے، آپ کوشش کریں گے اللہ توفیق دے گا، نیکی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، برائیاں آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی، تو یہ کام کریں، کیونکہ اسی پر زور دیتے ہوئے اللہ نے قرآن میں کہا، کتاب سے بھی کہا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کام کریں، اور یکسو ہو کر، یعنی اللہ کے لیے جب کام کریں تو دنیا سے کٹ کر کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اتنا سارا پیسہ خرچ کریں حاجی صاحب بننے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، یا یہ کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں اتنے پیسے والے ہو، بندہ ابھی تک حج نہیں کیا، یا اسی طرح کوئی بھی دوسرا مقصد ہو، یہ سارے مقصد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے یہ سارے پیسے رہے گا اور بیکار ہو جائیں گے۔ تو مقصد آپ کا رضا اللہ اور تقرب اللہ ہونا چاہیے، اللہ خوش ہو جائے اور اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح حج کے تعلق سے جو ہمارے اخراجات ہونا وہ حلال ہونے چاہیے، یہ بھی آپ نوٹ کریں، صرف وہی اخراجات نہیں بلکہ پوری زندگی حلال ہونی چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ کے بندو، میں نے دیکھا ہے، سب دیکھتے ہیں، جو حلال پر اکتفا کرتا ہے نا، دنیا کی زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے، اس کی بھی گزرتی ہے، اور جو اکتفا نہیں کرتا نا، اس کی زندگی کا مقصد بس آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے، اس کی بھی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ بندہ جو حلال پر اکتفا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی آخرت بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کا مستحق بنا لیتا ہے، اور وہ بندہ جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا نا تو اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، پھر ساری نیکیوں کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اصول ہے حرام سے پلنے والے کی یہ بات میں اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے حوالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک ہی نیکیاں قبول کرتا ہے، آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، صاف صفائی کے ساتھ، بالکل شفافیت کے ساتھ وہ نیکیاں قبول کریں گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلا ایک بندہ بہت دور دراز سے سفر کر کے خانہ کعبہ آتا ہے، دنیا کی کتنی بہترین جگہ ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ آتا ہے، اور وہاں آنے کے بعد اللہ کے حضور میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، پروردگاری مسائل وہاں جاتے لوگ کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے، روتا ہے، گر گراتا اپنے مسائل رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالات ہیں، لیکن اس کی زندگی کا معاملہ کیا ہے، وہ مطعمو حرام و مشربو حرام و غذی بالحرام، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فان استجاب لذالک، تو اس کی یہ عبادتیں، اس کی یہ دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اسے نوٹ کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس کوئی بات نہیں، یہ کر لیں گے، اللہ کو غرض ہوگی تو قبول کر لے گا، نہیں ہوگی تو ہماری کیا پڑی ہے؟ اللہ کو بالکل غرض نہیں ہے، وہ آپ کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ سے کمزور نہیں ہے، وہ تو خود مختار ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، اسے اپنے سسٹم میں بدلاؤ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بدلاؤ ہمیں لانی پڑے گی،
ہمیں اپنی زندگی کا سسٹم بدلنا پڑے گا، کمائی کے ذرائع میں چینجنگ ہمیں لانی پڑے گی، تب اللہ یہ باتیں قبول کرے گا، ورنہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے بندو کوشش کرو کہ اللہ کی باتیں کریں اور حلال و حرام کے درمیان تمیز کریں، اس کے بغیر بات بننے والی نہیں ہے، آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی، آپ برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سفر کے لیے ضروری ہے کہ جب بندہ احرام کی نیت کر لے تو اپنے جسم کے اعضاء کی بھی حفاظت کرے اور اپنے زبان کی بھی حفاظت کرے۔ ہوتا ہی ہے کہ بندہ عمرہ کر رہا ہوتا ہے، طواف کر رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، میدان عرفات میں مزدلفہ میں ٹھہر رہا ہوتا ہے، زبان سے بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور بسا اوقات جسم کے اعضاء بھی تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ جا رہے ہیں کس کام کے لیے؟ نیکی کرنے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے نہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے اپنی زندگی میں تبدیل، اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ بھئی آپ اتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ آپ کی زبان پر کچھ ایسے الفاظ چڑھے ہوئے ہیں جس سے جب بھی موقع ملتا آپ دوسرے کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، گالی گلوز کرتے ہیں، ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں تکلیف، اور جسمانی طور پر بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مہینے مشہور ہے، معلوم ہے، جن پر حج فرض ہو جائے اور اس کے لیے وہ نکلے تو لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، کوئی بیہودہ بات نہ کہے، کوئی گالی گلوز نہ کرے، گناہ کا کام نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر، اور آگے اللہ پر جو بھی تم نیکی کرو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور لوگوں توسع لو، اور بہترین توسع یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ سفر کے درمیان نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچنی چاہیے اور نہ آپ کے جسم کے کسی اعضاء سے تکلیف پہنچنا چاہیے۔ لوگ بسا اوقات کیا کرتے ہیں فضیلت کے کام میں کہ بھئی یہ کام کرنا افضل ہے، تو افضل کام تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے چکر میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ آپ مثلا وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں، تو حجر اسود کو بوسہ لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس میں لوگ اپنے آپ کہ بھائی میں تو پاورفل آدمی ہوں، میں کیسے بھی کر کے حجر اسود کو بوسہ لوں گا، بوسہ لوگوں نے کے چکر میں دوسروں کو تکلیف مار دیتے ہیں، دھکا مارتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ بھائی حجر اسود کو بوسہ لینا کوئی واجب کام نہیں ہے، یہ ایک فضیلت کا کام ہے، بہتر کام ہے، اور دوسروں کو تکلیف دینا یہ گناہ کا کام ہے، یہ جرم ہے۔ تو ایسے کاموں سے ہر حاجی کو بچنا چاہیے۔ اور صاحب نے کہا کہ راستے کا جو سامان خرچ ہو وہ اس کے ساتھ نکلا چلو۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ یعنی دور جاہلیت میں لوگ آتے تھے زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کا گھر تو بڑا پرانا ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ بھائی ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ سفر کی تیاری نہیں کرتے، بس ایسے کھاتے مانگتے، جیسے بھیک لوگ مانگتے مانگتے نا ایسے ہی سفر میں پہنچ جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ اپنے بلبوتے پر نکلو، یہ مانگنے کا کام کہاں سے تم نے سیکھا؟ اور پھر ساتھ میں کہا بہترین توسع جو ہے نا وہ سامان سفر جو ہے تو ہے ہی ہے، اس سے بہترین توسع یہ تقویٰ ہے، تقویٰ۔ اور پھر کہا لوگوں عقل مندو اللہ سے ڈرو، اور یہی اصل سر بیماریوں کی جڑ ہے کہ اگر آدمی کے اندر تقویٰ ہو جائے نا سارا مسئلہ ختم۔ پھر اس کو ایک ہی ڈر کہ بھئی کوئی گناہ کا کام نہ ہو، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان کے ذریعہ نہ جسم کی کسی عادت، ایک ہی فکر، یہی فکر رہے گی تو انشاءاللہ اس کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی کہا گیا کہ جہاں تم حج میں سفر کے لیے کھانے پینے اور پیسے کا انتظام کرتے ہو نا سفر کے لیے، وہی تقویٰ بھی دل کے اندر بیٹھا لو، تقویٰ اللہ کا خوف، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو اس کام کے لیے ہمیں تھوڑے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور یہ پہچان ہے کہ دل کے اندر تڑپ ہوگی، ایک جذبہ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی تو یہ سارا کام آسان ہوگا، ورنہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد